بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حسب معمول خبریں جو بھی ہیں یا نئی جو ہیپننگز ہوئی ہیں، نئی جو چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان کو بھی زیر بحث لاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب قوی امکان ہے کہ وہ شاید آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پاکستان قدم منجہ فرمائیں۔ اگر نہ آئے تو 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملات شاید طے پا گئے ہوں گے اور ان کی آمد کا ایک بہت سی دنیا ان سے ہوپ لگا بیٹھی ہے اور بڑی صحیح ہوپ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو مایوس نہ ہونا پڑے، کیونکہ میرے نزدیک صورتحال اتنی دگردوں اتنی خراب ہے کہ وہاں ایک کوئی انڈیویجول یا کسی فرد کے ساتھ اس کا جو لینا دینا نہیں ہے۔ ایک ان کے جو ہے پورا ایک نظام جو ہے اس کو کوئی، وہ کہتے ہیں نا جیپنیز پہلوان انوکھی ہوتا تھا تو اسے ایک لاک ہوتا تھا، جب وہ لگاتا تھا تو کوئی دوسرا بندہ اس کو چھڑوا نہیں سکتا تھا۔ تو ہمارے نظام کو جو انوکھی لاک لگا ہوا ہے پورے کا پورا، ہم خصوصاً ہماری اقتصادیات کو۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ خبر کے ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج جو ہے آج وہ بڑے مثبت نوٹ پہ بند ہوئی، £3.25 ڈالر نیچے آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد 4-5 روپے اور نیچے آئے، اور پھر کچھ وہ بھی بقول اسحاق ڈار صاحب سے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، اور ان کا خیال ہے کہ 150 روپے تک ان کا عزم ہے، جس کا وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اس کو لے آنا پڑے گا۔ اگر 150 فرض کے ڈالر آ جائے اور تیل جو آج کل $84 بیرل ہے برنٹ آئل، تو ان برنٹ آئل کو اگر یہ 75 پہ 70 پہ آ جائے تو میرا خیال ہے پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں پیٹرول جو ہے وہ بھی تقریباً 125 پہ 150 کے درمیان ملے گا، اور ڈالر تو کوئی بات نہیں۔ اگر 150 سے 160 پہ آ جائے، جو کہ عمران خان صاحب کے آخری دور میں 190 تک پہنچ گیا تھا، تو اس سے اگر 25-30 کم آ جائے تو خاطر خواہ اس ملک کے اندر امن آشتی آ جائے گی۔ پھر سیلاب کے اوپر بھی اللہ کرے کہ جو وعدے وعید ہو رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور کچھ ضرور سے زیادہ بھی آ جائیں۔ ہمارے جو قرضے ہیں وہ ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈیفر کر دیا جائے، فار دا ٹائم بھی اکانومی کو ایک کوئی ٹھہراؤ آ جائے گا۔ عملاً جو ہے جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہماری برآمدات نہیں بڑھتی، پاکستان جو ہے کسی سمجھ نہیں جاتا۔ یہ ہر 2-4 مہینے بعد یہی صورتحال ہوگی کہ اگر ہم $70-80 کی ہم امپورٹس کر رہے ہوں اور $30-31 کی ہم ایکسپورٹس کر رہے ہوں، تو یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے 30 ارب ڈالر جو ہے اگر وہ ریمیٹنسز بھی آ جائیں تو بھی کوئی کام نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا کرائسس رہے گا۔ بہرحال ڈار صاحب کے نام سنتے ہی ڈالر جو ہے کچھ جو دبکا مارا، اللہ کرے یہ مزید اس میں ہمیں آسودگی ہو۔ اس کے بعد جناب دوسرا جو ہے وہ تقریباً تکلیف دہ واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آخری دفعہ بھی نہیں ہو رہا، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ جو واردات ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ مجھے تو خیر رات لیٹ پتہ چلا اور اس وقت ساری چیزیں بھی آ گئیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی ایک مجھے پیغام مل گیا تھا، تو سب میں یہ تھا جی کہ انہوں نے وہی کیا جس کے لیے ان کو تربیت دی گئی ہے۔ پہلی تو بات ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی اپنی تربیت کو اجا کرتے ہیں۔ بازاری لوگ جو ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے جب پاگل ذہنی طور پہ مریض لوگ کرتے ہیں کہ راہ چلتے کو گالیاں دینا شروع کر دینا، کتنی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، بھئی اگر آپ دلیر ہیں اب دشمن کو قتل کر دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے قانون کے تحت ہاتھ نہیں لگانا، لیکن اس سے نیچے جو ڈرپوک بزدل گیدڑ کر سکتے وہی انہوں نے کیا۔ ایک بڑا زبردست، ابھی یہ دیکھیں تصویر دیکھیں کہ مریم کی ایک تصویر ہے، اس کے ہاتھ میں کافی ہے، تو کتے اس پہ 4-5 کتے بھونک رہے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ بھونکتے رہے۔ وہ بالکل کام کوائٹ بڑے سوبر ڈیمینر کے اندر وہ کھڑی رہی، انہیں کسی کو صرف اسمائل دیتی رہی۔ کیا گیا، کیا حاصل ہوا؟ اس احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا تھا نا کافی شاپ پہ، ان کے رشتہ داروں نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ وہ احسن اقبال صاحب کے پاک گھر، ان کے جو پسرور ہے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے معافی مانگی اس اور خاتون نے اور اس کے بچوں نے، اور احسن اقبال صاحب کے سامنے گڑ گڑا کے۔ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں کہ آپ نے معافی کیوں مانگی۔ اصل میں کرائسس یہ ہے کہ ایک بندے کے اپنے کوئی اقدار نہ ہوں، ایک بندہ آپ اوباش ہو، ایک بندہ آپ جو ہے ہر طرح کے غلیظ زبان استعمال کرتا ہو،
تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے اسی راہ پہ چل پڑا ہے اور وہ اپنی اقدار کو بھول گیا ہے، اگر وہ باش ہو گیا ہے تو اس کا کیا ضائع جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بچے ہیں ان کے پیچھے لگ کے، قرآن ان کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہے سم بکمن امجن فہم لا یرجعون، یعنی کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ صرف کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ ہر ہمارے عام روٹین زندگی کے اندر ہر سیاستدان کے یا ہر مذہبی رہنما کے جو اس طرح کا کلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو رائٹ اور رانگ کے اوپر پرکھے، حق اور باطل کے اوپر پرکھے نہیں، وہ اپنے لیڈر کی اندھا دھند تقلید میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے صرف اپنے آپ کو عیاں کیا۔ حفیظ جلندھری کا مجھے بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ خود سے دروں دکھا دیا ہر دہنے غلیظ نے، کچھ نہ کہا حفیظ نے، ہنس دیا مسکرا دیا۔ ایگزیکٹلی یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی تصویر تھی کہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا قوم تیار کی ہے؟ یہ کس بات کی تلقین کرتے ہیں؟ یہ لونڈے لپٹے یہ جو پھرتے ہیں، یہ جو وہ تو ایک جو 75 سال کا لونڈا پہنچا ہوا تھا چیکو جہانگیر، جن نام ہی ان کے بدلے ہوئے ہیں، اور انیل مسرت، پتہ نہیں ان کے کوئی مذہب بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں تو تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں کھڑے ہو، یہ کہ اپنی غلاظت، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں عمران خان کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور یہ جہاں جائیں گے ان کو ٹرول کیا جائے گا۔ مجھے ڈر صرف اتنے اس بات کا ہے عمران خان صاحب تو آپ کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کل کو عمران خان صاحب کی فیملی جاتی ہے اور لندن میں مسلم نون کے 4 5 7 آدمی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، لیکن وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیا بنا دیا ہمارے لوگوں کو۔ وہ یہاں پہ جس دن میرا خیال ہے کوئی جلوس نکلنا تھا کہ اسلام آباد میں ایک خاتون تھی، بظاہر وہ اپنی انگریزی چاہ رہی تھی لیکن جہالت تھی کہ منہ سے جو ہے نا غلاظت منہ سے امڑ کے باہر آ رہی تھی۔ بیچارے وردی والے پولیس والے اتنے صبر سکون سے، پتہ تھا کہ وہ بازاری خاتون ہے، پتہ ان کے گھر والے دیکھا ہوگا کتنے اترائے ہوں گے کہ ان کی جوان بیٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گندی غلیظ گالیاں دے رہی ہے۔ انہوں نے جو گندی غلیظ گالیاں دی یا لکھی کی، ان کے ہو سکتا ہے ان کے یہاں پہ ایک نام ہو، ایسے لوگ بھی ہمارے میں بستے ہیں، ایسے لوگ بھی اس پاکستان نے پیدا کیے ہیں وہاں جاگ کے بھی جن کی کوئی میچورٹی نہیں آئی۔ اور آخری بات، پاکستان میں ایک بہت ہی دہلا دینے والی، ایک تہلکہ خیز اور ایک بہت لمحہ فکریہ، وہ ہے وزیر اعظم لیکس، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے وہ آئی بی کے ذمے ہے۔ جو سیکیورٹی کے ایس او پیز ہیں وہ کیا ہیں کہ وزیر اعظم کی گاڑی، کپڑے بھی جب آتے ہیں تو سکین ہوتے ہیں، پوری طرح چھان بین ہوتی ہے ذاتی وزیر اعظم کی استعمال کی چیزیں، کہ ان کے ساتھ مبادہ کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگی ہو، کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لیکس ہیں اس میں تو پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کا بھی دور ہوگا، کیونکہ یہ اگست کے اندر یا جولائی کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے ڈارک ویب سائٹ پہ آیا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، ہم بیچنا چاہتے ہیں، $3.5 لاکھ کے اندر یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب چیلنج ہوا تو انہوں نے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہیں 2-3 نکالی۔ ہو سکتا ہے چند دن تک عمران خان صاحب کی دور حکومت کی نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا جن ہے کہ جو باہر نکل آیا تو پوری پاکستان کی ریاست کو ڈبو سکتا ہے۔ میری نزدیک یہ اہم نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے کیا سفارش کی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بھی سفارش کی میں ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ بگاس کے اوپر گنے کا جو پھوک ہوتا ہے اس کے اوپر جو پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی تھی 2014-2015 میں، تو وہاں پہ کوئی درجنوں لوگوں نے اپلائی کیا۔ تو مجھے اس میں میرے دوست چونکہ شوگر ملز کے مالکان ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی جو بیسٹ بکاس کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ صرف انڈیا ہے۔ میں جانتا ہوں جن کے لگ چکے ہیں کم از کم 5 لوگوں کے، اور درجنوں مجھے بتایا گیا کہ اور بھی لگ چکے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو راحیل صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ کے داماد، انہوں نے بھی لگایا۔ بالکل ایک عام سی بات ہے جو مریم صاحبہ نے پوچھی، لیکن اس کا بڑا اچھا جواب شہباز شریف نے انہیں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے پوچھا کہ ہو سکتا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ہم سمجھا دیں گے مریم کو، یہی بات ہے، عام سی بات ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اور بھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، لیکس تو بہت آ چکی ہیں، 5 کیرٹ ہیرے کی بھی آ چکی ہے، ارسلان بیٹے کی بھی آ چکی ہے، ارسلان بیٹا ٹرینڈ چلا دو غدار کا، لیکن کبھی وہ نہیں آئیں گی۔ فرما رہے ہیں کہ مریم کی اور بھی لیکس آ رہی ہیں جس میں توشہ خانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب مقدمہ چلایا جائے۔ تو کیا حرج ہے نہ چلایا جائے؟
اس طرح کی باتیں ہر پارٹی کے اندر ایک پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تجاوز ہوتا ہے، کوئی کھلی ڈلی ہوتی ہے، کوئی فرینک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نشر کریں گے تو ظاہر ہے ہر ایک کو امبیرسمنٹ ہوگی. اور دور اس وقت ہے کہ جب عمران خان صاحب بھی نکلیں گی. لیکن جب آئی بی کے ذمہ یہ سیکیورٹی تھی تو آیا انہوں نے وہ میئرز لیے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، کئی دفعہ نیوکلیر آپشن پہ استعمال کرنے کے اوپر آپس میں گفتگو ہوئی ہو. جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں. کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس ہو رہے تھے. ان میں چھوٹی سی ایک ڈان لیکس نکلی تھی تو تہلکہ مچ گیا تھا. پتہ چلا کہ اب سب کی سب ہی لیک ہو گئی ہیں، جو کہ عام سی چیز تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جی جو لوگ نان اسٹیک ایکٹرز ہیں ان کو لگام ڈالی ہے. اس کے اوپر پورا لگتا تھا کہ پورا نواز شریف کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا اور سارے اسکینڈل نکالے گئے، بلکہ ایجاد کیے گئے. بلیک لاگ ڈکشنری پر نکالی گئی صرف نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے کہ وہ لیک ہو گئی تھی. اب اس لیک میں اگر عمران خان صاحب کے دور کے اور شہباز شریف صاحب کے 4-5 مہینے کے دور میں 4-5 سال کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے اور پوری دنیا میں نشر ہو جائے. ہم امریکہ تو ہے نہیں کہ جولین اسانج نے وکی لیکس چلائی تھی تو کسی طریقے سے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. امریکہ بڑا ملک تھا، وہ ڈٹائی کے ساتھ پتہ بھی چل گیا تو کیا فرق پڑا. پتہ چلا امریکہ نے کتنے قتل کروائے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا. امریکہ کیا کیا ہدایات دیتا ہے اپنی امبیسیوں کو ملک کے اندر حکومتوں کو الٹانے کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو. کون کیا بگاڑ سکتا ہے. عمران خان صاحب نہیں کہتے کہ امریکہ میں حکومت کا تخت الٹایا اور پھر جس میں الزام لگاتے ہیں اسی کے اوپر خط لے کے معافیاں مانگے ہیں ڈونلڈ لو سے. انہوں نے عمران خان نے نہیں وہاں پہ لابنگ فارم اپنے لگوائی کہ میری لابنگ کرو $30,000 یا $25,000 مہینے کے اوپر. امریکہ میں امیج کیوں بہتر کرانا ہے یہ عمران کا مسئلہ جانے. ابھی امریکہ کی جیت قسم کی CIA کی ایجنٹ روبن ریفل جو ہے وہ عمران خان صاحب بنی گالا میں ٹی پارٹی کر کے گئی ہے. تو چنانچہ یہ تو ایشو ہے نہیں کہ عمران خان صاحب کا کہ امریکہ کچھ کرتا رہے، امریکہ کو تو ناراض کرنا نہیں. وہ تو یہاں پہ اپنے دال دلیے چلا رہے ہیں یہ سارے نعرے لگا کے. ویسے تو سب کا سافٹ ویئر خاصا اپڈیٹڈ ہے. شہباز گل صاحب بھی آج فرما رہے ہیں، وہ بھی مفتاح اسماعیل کو اور اسحاق ڈار کو آڑیا تو لے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیسے وزیر اعظم کے جہاز میں گئے اور کیسے آئے. اب شہباز گل صاحب اس سے آگے سخت بات نہ کرنا اور نہ آپ کریں گے. یہی جو ہے ہومیوپیتھک ٹائپ گفتگو کرتے رہیں جس سے کوئی زیادہ سائڈ ایفیکٹس جس کے خطرناک نہ ہو. آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حدود و قیود کراس نہیں کی جا سکتی. آپ کے لیڈر کو بھی سب شکایت ہے، اس لیے خاصا وہ بھی تھوڑا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ لیکس جو ہیں ان کا آگے کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی امکان ہے کہ امریکن ایمبیسی جو کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کرو فلائٹ، اب اس امریکن ایمبیسی کو اگر وہاں سے شارٹ ویو یا میڈیم ویو یا لیزر بیمز کے ذریعے سے گفتگو سنی جاتی ہے. آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ وہاں سے 1 میل کے اندر یا 1.5 میل کے اندر آپ گفتگو سن سکتے ہیں. انہوں نے دی ہے ویب سائٹ پہ، ڈارک ویب سائٹ پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈارک ویب سائٹ پہ کس نے لوڈ کی یا یہ بگنگ کیسے ان تک پہنچی، یہ کہ کی کیسے گئی. کیونکہ عام واقع نہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس جو پاکستان کا ایک ایسی جگہ جہاں پہ سب کو جا کے آگے گھنٹے گھر کی طرح رکتا ہے. سارے اداروں کی انتہا وہیں پہ ہے، فوج کی، سپریم کورٹ کی، مختلف معاملات میں اسمبلی کی، حکومتی مشینری ہے، سارا وہاں کے ملتی ہے. تو یہ کہ بہت ہی ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور یہ کیا گل کھلائے گا. اور آخر میں عمران خان صاحب نے کل کرک میں بڑی زبردست تقریر فرمائی اور کیا فرماتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کی آف سٹمپ، زرداری صاحب کی لیگ سٹمپ اور مڈل سٹمپ. اب مڈل سٹمپ کا نام نہیں لیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ جو سمجھانا چاہتے تھے ہم سمجھ گئے. مڈل سٹمپ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہے. آپ فرما رہے ہیں، پھر آپ نے یہ کہا کہ 1 یارکر سے 3 وکٹیں. تو پہلے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان سونگ یارکر سے انہوں نے ان کی مڈل سٹمپ اڑانی ہے. باقی رہے نام اللہ کا کہ وہ اس کے بعد کیا بنتا ہے. عمران خان صاحب کی جرتوں آسمان پہ ہیں، فرسٹریشن ہے. تقریباً 2 ماہ کے بعد آرمی چیف کا جو ہے تقرر ہونے والا ہے اور یہ عمران خان صاحب انگاروں پہ انگڑائیاں لیں گے اور انگاروں کے اوپر ہی ان کو گزارنی پڑے گی. بڑا ہی ٹف ٹائم ہے. نہ آرمی چیف ان کی مرضی کا ان کو ملے گا، نہ الیکشن کا تو ان کو شروع میں پتہ چل کے نہیں ملنے لگے. ان کے لیے انہیں طور طریقے بتایا کہ میں مذاکرات بھی کر سکتا ہوں اور الیکشن کے تک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دے تاکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جس طرح ناکام ہوا تھا پرسوں احتجاج، چاروں طرف روشن ہو جانا چاہیے. اللہ کرے کہ آپ بڑی جلدی لانگ مارچ کی کال دیں
کیونکہ آپ پہ ڈیو ہے. امید ہے کہ آپ ڈٹیں گے, اپنے الفاظ کا پاس رکھیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لانگ مارچ ضرور کریں گے. اور جب لانگ مارچ ہوگا تو ہی سب کچھ طے کر دے گا کہ آپ کو مستقبل کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.